بسم اللہ الرحمن الرحیم وتفرض علی الزوج نفقۃ خادمها اذا كان موسرا ولا تفرض لاکثر من خادم واحد، اور اس کے خادم کا نفقہ شوہر پر مقرر کیا جائے گا جب شوہر مالدار ہو، اور ایک سے زیادہ خادم کا نفقہ مقرر نہیں کیا جائے گا۔ مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ شوہر بیوی کا نفقہ تو شوہر برداشت کرے گا، اس کی ضروریات کا خیال شوہر رکھے گا، اور شوہر پر اس کا نفقہ اور دیگر ضروریات واجب ہوگا۔ ایسی ہی اگر اس کی ضروریات کا خیال شوہر خود رکھتا ہے، اس کی ساری ضروریات شوہر خود پورا کرتا ہے، تو ایسی صورت میں خادم کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر اس کی ساری ضروریات کا خیال نہیں رکھتا ہے، بعض کام ایسا ہے جس کو عورت کو خود کرنا پڑتا ہے اور خادم کی ضرورت پڑتی ہے، تو ایسی صورت میں ایک خادم رکھے گی، اور اس ایک خادم کا خرچہ، اس کا کرایہ، اس کی اجرت وہ شوہر دے گا جب شوہر مالدار ہو تب۔ اور اگر شوہر مالدار نہ ہو، خود تنگ دست ہے، تو پھر ایسی صورت میں اس پر اس کے خادم کا نفقہ واجب نہیں ہوگا۔ ایسی ہی ایک خادم سے ضرورت پوری ہو جاتی ہے، اس لیے ایک ہی خادم کا نفقہ واجب ہوگا، ایک سے زائد خادم کا نفقہ واجب نہیں ہوگا۔ لیکن قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نہیں، دو خادم۔ بسا اوقات کام بڑھ جاتا ہے، بعض کام گھریلو ہوتا ہے اور بعض کام گھر سے باہر کا ہوتا ہے، تو ایک خادم گھریلو کام کے لیے اور دوسرا خادم گھر کے باہر کے کام کاج کے لیے۔ تو قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک نہیں، دو خادم چاہیے، اور دونوں خادم کا نفقہ مرد پر واجب ہوگا۔ باقی حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، ان دونوں حضرات کی رائے یہ ہے کہ نہیں، ایک سے ضرورت پوری ہو جاتی ہے، اس لیے ایک خادم کافی ہے، ایک سے زائد خادم کا نفقہ شوہر پر واجب نہیں ہوگا۔ اور خادم کا نفقہ شوہر پر جب واجب ہوگا جب شوہر مالدار ہوگا تب۔ اگر تنگ دست ہے تو خود اس کا اپنا خرچہ چلانا مشکل ہے، اس کے خادم کا نفقہ اور اس کا خرچہ کہاں سے برداشت کرے گا؟ اس لیے یہ قید ضرور ہے، اس کا لحاظ رکھا جائے گا۔ مالدار ہے تو نفقہ واجب ہوگا، اور تنگ دست ہے تو واجب نہیں ہوگا۔ اور شوہر پر اس کے خادم کا نفقہ مقرر کیا جائے گا، واجب کیا جائے گا جب شوہر مالدار ہو، اور ایک سے زائد خادم کا نفقہ واجب نہیں کیا جائے گا۔ وعلیہ ان یسکنھا فی دار مفردۃ لیس فیھا احد من اہلہ الا ان تختار ذلک، وللزوج ان یمنع والدیھا وولدھا من غیرہ واہلھا من الدخول علیھا، ولا یمنعہم من النظر الیھا، ولا من کلامہم معہا فی ای وقت اختاروا۔ اور اس پر ضروری ہے کہ وہ اس کو ایک الگ گھر میں رکھے، ان یسکنھا فی دار مفردۃ، اس کو ایک الگ گھر میں رکھے جس میں اس کے خاندان والوں میں سے کوئی نہ ہو، لیس فیھا احد من اہلہ، جس میں شوہر کے گھر والوں میں سے، شوہر کے خاندان والوں میں سے کوئی نہ ہو، الا ان تختار ذلک، مگر یہ کہ عورت اس کو پسند کرے، اس پر راضی ہو۔ شوہر پر قانونی اعتبار سے یہ ضروری ہے کہ عورت کو ایک مستقل گھر میں رکھے۔ جس گھر میں ماں باپ کے ساتھ شوہر رہتا ہے اس گھر میں نہ رکھے۔ اگر عورت مطالبہ کرے تو مطالبہ کرنے کے بعد اس کو الگ گھر بنا کر کے دینا پڑے گا، اور اس کے ساتھ الگ گھر میں رہنا ہوگا۔ یہ قانونی اعتبار سے شوہر پر واجب ہے۔ جس گھر کے اندر اس عورت کے علاوہ اس عورت سے مرد کو جو چھوٹا بچہ ہے، جو جماع وغیرہ کو نہ سمجھتا ہو، وہ، اور عورت کا جو خادم ہے، اس کی جو باندھی وغیرہ ہے، ان کے علاوہ کوئی دوسرا نہ ہو۔ اس لیے کہ بسا اوقات دوسرے گھر والوں کے رہنے سے، ساس کے، سسر کے، نند کے، دیور کے، اس طرح شوہر کے دوسرے رشتہ داروں کے ساتھ رہنے سے عورت کو تکلیف ہوتی ہے۔ اس لیے عورت کو مستقل گھر بنا کر کے دے گا اور مستقل گھر میں رکھے گا۔ پھر عورت اور مرد دونوں کی جو استطاعت ہوگی، جو دونوں کی وسعت ہوگی، اس اعتبار سے نہ گھر بہت زیادہ اچھا نہ بہت زیادہ خراب، وہ دونوں اپنی مالی حالت کو دیکھیں گے اور مالی حالت کو دیکھ کر فیصلہ کریں گے کہ کس طرح کا نفقہ سکنا اس پر واجب ہوگا، اسی طرح کا گھر دے گا اور الگ گھر میں رکھے گا۔ تو چونکہ دیگر رشتہ داروں کے ساتھ رہنے میں کبھی کبھی عورت کو تکلیف ہوتی ہے، اس لیے، اور چونکہ عورت کا سکنا مرد پر واجب ہے، اس لیے مرد پر ضروری ہے کہ وہ اس کو الگ گھر میں رکھے۔ عورت خود ہی اگر راضی ہو جائے کہ نہ، ہم ساس کے ساتھ، نند اور دیور کے ساتھ میں ہی رہیں گے، جہاں آپ کے اہل و عیال رہتے ہیں وہیں ہم رہیں گے،
اور آپ کے شانہ بشانہ آپ کے ماں باپ کی خدمت ہم بھی کریں گے، تو اس میں کوئی حرج نہیں، چونکہ الگ گھر میں رہنا یہ خود عورت کا حق ہے۔ عورت اگر خود اپنے حق کو ساقط کرنے پر راضی ہو جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، تو اگر وہ راضی ہو جاتی ہے، پسند کرتی ہے، تو پھر رہ سکتی ہے، ورنہ قانونی اعتبار سے یہ ضروری ہے۔ وَلِلزَّوْجِ أَن يَمْنَعَ وَالِدَيْهَا، الگ گھر میں اگر رکھ رہا ہے یا اجتماعی طور پر اگر گھر میں رکھ رہا ہے بیوی کو، اس گھر میں بیوی کے والدین، ایسی ہی بیوی کی اولاد دوسرے شوہر سے وہ اگر آ رہے ہیں، ایسی بیوی کے دوسرے رشتہ دار وہ بیوی سے ملنے آتے ہیں، شوہر اگر اس کو منع کرنا چاہے تو منع کر سکتا ہے، اس کو منع کرنے کا حق حاصل ہے، اس لیے کہ گھر شوہر کی ملکیت ہے، گھر شوہر کی ملکیت ہے، شوہر کی مملوک ہے، شوہر جس کو چاہے گھر میں آنے دے، جس کو چاہے گھر میں آنے سے روک دے۔ اس لیے اگر بیوی کے رشتہ دار ہیں، اس کے والدین ہیں، دوسرے گھر سے بیوی کے بچے ہیں اور دوسرے رشتہ دار وغیرہ ہیں، اگر ان کے پاس آتے ہیں، گھر آتے ہیں، تو شوہر اگر چاہے تو گھر میں آنے سے روک دے، یہ شوہر کو قانونی اعتبار سے حق حاصل ہے۔ بعض فقہ نے لکھا کہ گھر میں آنے سے تو نہیں روکے گا، آنے دے گا، بات کرنے دے گا، البتہ اگر وہ لوگ آ کر گھر میں رہنے لگے یا بہت دیر تک ٹھہر جائے تو پھر ایسی صورت میں شوہر کو حق حاصل ہے کہ اس کو روکے، اس لیے کہ جیسے شوہر پر یہ واجب ہے کہ وہ عورت کو مستقل علیحدہ گھر بنا کر کے دے، ایسی ہی عورت پر یہ واجب ہے کہ وہ عورت شوہر کے ساتھ خلوت میں رہے، شوہر کے ساتھ خلوت میں رہے۔ مرد جس وقت چاہے عورت کو خلوت میں لے سکتا ہے، خلوت میں اس کے ساتھ رہ سکتا ہے، اور ظاہر ہے کہ اگر اس کے رشتہ دار آئیں گے تو خلوت ہوگی، یہ جلوت ہو جائے گی، اس لیے مرد کو یہ حق حاصل ہے کہ اگر اس کے رشتہ دار، اس کے گھر والے آتے ہیں تو اس کو آنے سے منع کریں۔ البتہ دیانتاً فقہ نے لکھا ہے کہ جمعہ کا جمعہ وہ لوگ آ جایا کریں اور آ کر کے ملاقات زیارت کر لے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو آنے میں، ایسی ہی بات کرنے میں، اگر وہ لوگ آ کر کے عورت سے ملتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں، بات کرتے ہیں، تو اس سے وہ نہیں روکے گا، اس لیے کہ اگر بات کرنے سے بھی روکے گا، دیکھنے سے بھی روکے گا تو پھر یہ قطع رحمی ہے، حدیث میں اسے منع کیا گیا ہے، اس لیے بات کرنے سے نہیں روک سکتا ہے۔ ہاں بہت لمبی گفتگو ہو جائے، گھنٹوں گھنٹہ ہو جائے، جس سے شوہر کو ضرر اور نقصان کا احتمال ہو، شوہر کو نقصان پہنچے، تو ایسی صورت میں شوہر لمبی گفتگو کرنے سے منع کر سکتا ہے۔ تو گویا ہر ایسی چیز جس سے شوہر کو نقصان پہنچے اس سے روکنے کا اس کو حق حاصل ہوگا۔ تو اگر وہ لوگ گھر آتے ہیں، گھر میں آ کر کے رہنے لگتے ہیں تو اس سے منع کرے گا۔ فی نفسی ہی عورت سے ملتے ہیں، بات کرتے ہیں، تو پھر جس وقت وہ لوگ بات کرنا چاہیں، صبح کے وقت ہے، دوپہر میں ہے، شام میں ہے، بات کرنا چاہ رہے ہیں، ملنا چاہ رہے ہیں، دیکھنا چاہ رہے ہیں، تو اس سے کوئی حرج نہیں ہے، نہیں روکے گا۔ اور شوہر کو حق حاصل ہے کہ اس کے والدین کو، اس کے بچے کو دوسرے سے، وَوَلَدَهَا مِنْ غَيْرِهَا یا وَوُلْدَهَا مِنْ غَيْرِهِ، اور دوسرے شوہر سے اس کے بچے کو، وَأَهْلَهَا اور اس کے گھر والوں کو اس کے پاس آنے سے روکے، وَلَا يَمْنَعُهُمْ مِنَ النَّظْرِ إِلَيْهَا، لیکن اس کو دیکھنے سے نہیں روکے گا، وَلَا مِنْ كَلَامِهِمْ مَعَهَا، اور نہ اس سے گفتگو کرنے سے، فی ای وقت اختارو، جس وقت وہ لوگ چاہیں، اس لیے کہ اگر گفتگو کرنے سے بھی روک دے گا، منع کرے گا، تو ایسی صورت میں قطع رحمی ہوگی۔ ماں باپ سے ملنا، اس سے بات کرنا، اس کو دیکھنا تو حج کا ثواب ہے نا، دیکھنے میں تو حج کا ثواب ہے، اس لیے ملنے سے، بات کرنے سے منع نہیں کرے گا۔ ومن اعسر بنفقۃ امرأته لم يفرق بینهما یا لم يفرق بینهما ويقال لها استدینی علیہ، اور جو شخص اپنی بیوی کے نفقہ سے عاجز ہو جائے، لم يفرق بینهما، ان دونوں کے درمیان تفریق نہیں کی جائے گی، ويقال لها، اور اس سے کہا جائے گا استدینی علیہ، اس کے نام پر قرض لو، اس پر قرض لو، اس کے نام پر قرض لو۔ ایک شخص ہے جو بیوی کا خرچہ اٹھانے سے عاجز ہو گیا، بیچارہ جاب لیس ہے، اس کے پاس کام نہیں ہے، نوکری نہیں ہے، پیسے اس کے پاس کم ہے، یا آمدنی کا ذریعہ تو ہے لیکن بہت معمولی ہے، اتنا پیسہ اس کے پاس نہیں ہے، اتنی آمدنی نہیں ہے کہ اپنا بھی خرچہ اٹھائے، ماں باپ کا بھی خرچہ اٹھائے، بیوی کا بھی خرچہ اٹھائے، بہت بہت معمولی پیسہ کماتا ہے، وہ اتنا کماتا ہے کہ اپنی ضروریات میں ہی پیسہ خرچ ہو جاتا ہے۔ تو اگر بیوی کا خرچہ اور بیوی کا نفقہ برداشت کرنے سے وہ عاجز ہو گیا، تو کیا میاں بیوی کے درمیان تفریق کر دی جائے گی؟
حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، بلکہ ائمہ ثلاثہ کہتے ہیں کہ ایسے موقع پر میاں اور بیوی کے درمیان تفریق کر دی جائے گی، بیوی اپنے میکے اپنے گھر چلی جائے گی اور شوہر اپنے گھر رہے گا۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نہیں، تفریق نہیں کی جائے گی۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور ائمہ ثلاثہ کیوں کہتے ہیں کہ تفریق کر دی جائے گی؟ وہ کہتے ہیں کہ شوہر پر امساک بالمعروف واجب ہے، شوہر پر امساک بالمعروف واجب ہے، قاعدے کے موافق بھلائی کے ساتھ شوہر بیوی کو رکھے گا۔ جب اس کے پاس پیسے نہیں ہیں تو معروف بھلائی کے ساتھ بیوی کو وہ رکھ سکتا ہے؟ نہیں رکھ سکتا ہے، جو کہ شوہر پر واجب ہے، لہذا ایسی صورت میں تفریق کر دی جائے گی۔ پھر وہ استدلال کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اثر سے۔ ایک شخص کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ ایک آدمی ہے جو اپنے بیوی کا خرچہ نہیں پاتا ہے، یعنی اس کے پاس اتنی وسعت نہیں ہے کہ اپنی بیوی پر خرچہ کر سکے، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ دونوں کے درمیان تفریق کر دی جائے گی۔ اس لیے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان تینوں حضرات کی رائے کہ دونوں کے درمیان تفریق کر دی جائے گی۔ امام صاحب کہتے ہیں کہ تفریق نہیں کی جائے گی۔ کیوں؟ امام صاحب کہتے ہیں کہ قرآن کہتا ہے وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اگر کسی کا کسی پر قرض ہے تو سہولت تک اس کو مہلت دی جائے گی، جب تک اس کے پاس سہولت ہو اس وقت تک اس کو مہلت دی جائے گی۔ شوہر بیچارہ تنگ دست ہو گیا ہے، ابھی اس کو آسانی اور سہولت کے وقت تک مہلت دی جائے گی، اور کہا جائے گا کہ جب اس کے پاس پیسے ہو جائیں گے تو وہ ادا کر دے گا۔ تو قرآن تو چونکہ مہلت دیتا ہے تو ہم کیوں تفریق کر دیں گے؟ اس لیے تفریق نہیں کریں گے۔ دوسری بات کہ اگر دونوں کے درمیان تفریق کر دی جائے تو شوہر کا حق بالکلیہ ختم ہو جائے گا، اس لیے کہ بیوی شوہر کی مملوک ہے، شوہر کو بیوی سے استفادے کا حق حاصل ہے۔ اگر الگ کر دیا جائے تو شوہر کا حق بالکل ختم ہو جائے گا، اور تفریق نہ کرنے میں بیوی کو باقی رکھنے میں عورت کا اتنا نقصان ہوگا کہ بر وقت اس کا خرچہ نہیں ملے گا، اتنا ہی ہوگا نا، بعد میں چل کر اس کا خرچہ مل جائے گا۔ پھر یہ کہ اس کے لیے اس بات کی گنجائش ہے کہ قاضی کے ہاں مقدمہ دائر کرے اور قاضی کے واسطے سے، قاضی کے حکم سے شوہر کے نام پر قرض لے کے اپنی ضرورت پوری کرے۔ تو شوہر کے حق کا ابطال لازم نہیں آتا ہے، شوہر کے حق کو باطل کرنا، بیوی کے حق کو باطل کرنا لازم نہیں آتا ہے۔ بیوی کے لیے اس بات کی گنجائش ہے، زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ اس کے حق کی ادائیگی میں تھوڑی تاخیر ہوگی، لیکن حق تو مل جائے گا نا۔ لیکن تفریق میں شوہر کا حق بالکلیہ ختم ہو جائے گا۔ تو بالکلیہ حق ختم کرنے کے مقابلے میں حق کو مؤخر کرنا، حق کی ادائیگی میں تاخیر ہونا، یہ زیادہ آسان ہے، اس لیے آسانی کو قبول کر لیا جائے گا، اور یوں کہا جائے گا کہ عورت اور مرد کے درمیان تفریق نہیں کی جائے گی، بلکہ عورت شوہر کے نام پر قرض لے گی، اور جب شوہر کے پاس پیسہ آئے گا تو شوہر قرضہ ادا کر دے گا۔ تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ان کے درمیان تفریق نہیں کی جائے گی، اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، ان حضرات کی رائے یہ ہے کہ تفریق کر دی جائے گی۔ اور جو شخص اپنی بیوی کے خرچہ سے عاجز ہو جائے، ان دونوں کے درمیان تفریق نہیں کی جائے گی۔ وَيُقَالُ لَهَا، اور عورت سے کہا جائے گا استدینی علیہ، اس کے نام پر قرض لو۔ قاضی وہ شوہر کو، بیوی کو حکم دے گا کہ جاؤ فلاں سے قرض لے لو، اور شوہر کے نام پر قرض لو اور اس سے اپنی ضروریات پوری کرو۔ وَإِذَا غَابَ الرَّجُلُ وَلَهُ مَالٌ فِي يَدِ رَجُلٍ يَعْتَرِفُ بِهِ وَبِالزَّوْجِيَّةِ فَرَضَ الْقَاضِي فِي ذَلِكَ الْمَالِ نَفْقَةَ زَوْجَةِ الْغَائِبِ وَأَوْلَادِهِ الصِّغَارِ وَوَالِدَيْهِ وَيَأْخُذُ مِنْهَا كَفِيلًا بِهَا وَلَا يَقْضِي بِنَفَقَةٍ فِي مَالِ الْغَائِبِ إِلَّا لِهَؤُلَاءِ۔ اور جب کوئی شخص غائب ہو جائے اور اس کے لیے مال ہے کسی شخص کے قبضے میں، یعترف بہ وبالزوجیتی، جو اس کا اور زوجیت کا اقرار کرتا ہے، تو قاضی اس مال میں غائب شخص کی بیوی، اس کے چھوٹے بچے اور اس کے والدین کا نفقہ مقرر کر دے گا، اور اس سے کفیل لے گا، اور غائب شخص کے مال میں نفقہ کا فیصلہ نہیں کرے گا مگر انہی لوگوں کے لیے، اور اس کو چاہے تو مجہول بھی پڑھ سکتے ہیں، اور غائب شخص کے مال میں نفقہ کا فیصلہ نہیں کیا جائے گا مگر انہی لوگوں کے لیے۔ ایک شخص ہے جو غائب ہے، کہیں چلا گیا اور اس کا مال کسی آدمی کے پاس ہے، مثلا حامد یہاں سے گیا
اور ساجد اس کا دوست ہے، اس کے پاس اس کا مال رکھا ہوا ہے۔ ساجد اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ حامد نے مال میرے پاس رکھا ہے، حامد میرے پاس مال رکھ کر کے گیا ہے، اور عرفانہ اس کی بیوی ہے، اس بات کا بھی اقرار کرتا ہے۔ جس کے پاس مال ہے وہ مال کا بھی اقرار کرتا ہے کہ یہ مال فلاں غائب شخص کا ہے، اور اس بات کا بھی اقرار کرتا ہے کہ یہ عرفانہ اس کی بیوی ہے۔ تو جب وہ شخص دونوں بات کا اقرار کرتا ہے تو در حقیقت وہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اس عورت کو اس مال میں سے لینے کا حق حاصل ہے، اس لیے کہ شوہر کے مال سے بیوی کو بغیر اجازت کے بھی لینے کا حق حاصل ہے۔ کسی موقع سے حضرت ہندہ زوجہ ابی سفیان، حضرت ابو سفیان کی شریک حیات حضرت ہندہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ یا رسول اللہ، حضرت ابو سفیان تھوڑے بخیل آدمی ہیں، یہ خرچہ کم ادا کرتے ہیں، کم دیتے ہیں، کیا میں ان کے جیب سے ان کے مال میں سے لے سکتی ہوں؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ ضرورت کے بقدر تم لے سکتی ہو، ضرورت کے بقدر لے سکتی ہو۔ تو جب وہ شخص اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ یہ مال حامد کا ہے اور یہ عرفانہ حامد کی بیوی ہے، تو گویا وہ یہ اقرار کرتا ہے کہ اس مال سے عورت کو لینے کا حق حاصل ہے، اس لیے قاضی اس مال میں سے عورت کے لیے مقرر کر دے گا، ایک خاص مقدار، مناسب مقدار جو ہوگی وہ مقرر کر دے گا۔ ایسی ہی چھوٹے بچے کا نفقہ چونکہ باپ پر ہی واجب ہوتا ہے، اس لیے چھوٹے بچوں کے لیے ماں باپ اگر تنگ دست ہو، ماں باپ اگر محتاج ہوں تو ماں باپ کا بھی نفقہ واجب ہوتا ہے اولاد پر، لہٰذا ماں باپ کے لیے، چھوٹے بچوں کے لیے اور بیوی کے لیے اس مال سے نفقہ مقرر کر دے گا اور اس مال سے اس کی ادائیگی ہوگی۔ البتہ قاضی عورت سے کفیل لے گا، بیوی سے، اس لیے کہ بسا اوقات عورت چال باز ہوتی ہے، بہت ممکن ہے کہ شوہر نفقہ ادا کر کے گیا ہو اور یہ خواہ مخواہ مزید لینے کے لیے وہ جا کر کے قاضی کے ہاں کہتی ہو کہ قاضی صاحب میرے شوہر کا مال فلاں جگہ ہے اور وہ فلاں شخص بھی اقرار کرتا ہے، لہذا مجھے مال دلوایا جائے۔ تو قاضی اس سے کفیل لے لے گا تاکہ یہ غلط جگہوں پر پیسہ خرچ نہ کرے اور غلط طریقے سے پیسہ حاصل نہ کرے، تاکہ کل ہو کر کے اگر شوہر آئے اور وہ کہہ دے، ثبوت پیش کر دے کہ میں تو اس کا نفقہ ادا کر چکا ہوں، لہذا جو مال میرا لی ہے یہ اس نے زائد لیا ہے، تو قاضی اس سے کفیل لے لے گا تاکہ وہ خرد برد نہ کرے۔ اور اگر غائب ہے کوئی آدمی تو اس کی غیبوبت میں، اس کے غائب رہتے ہوئے بس بیوی، چھوٹے بچوں اور والدین، انہی تین قسم کے لوگوں کے لیے غائب شخص کے مال میں نفقہ کا فیصلہ کیا جائے گا، ان کے علاوہ کے لیے نہیں، کیونکہ ان تین قسم کے آدمیوں کے لیے نفقہ بغیر قضاء قاضی کے واجب ہوتا ہے۔ ایک مرد پر بیوی کا نفقہ، چھوٹے بچوں کا نفقہ اور والدین کا نفقہ بغیر قاضی کے فیصلے کے واجب ہوتا ہے، لہٰذا وہ تو پہلے ہی لے سکتا تھا، قاضی کا فیصلہ اس کے لیے ایک معاون بن گیا۔ لیکن ان تین قسم کے لوگوں کے علاوہ دیگر جو محارم اور رشتہ دار ہیں، ان کا نفقہ قضاء قاضی پر موقوف ہوتا ہے، قاضی ان کے لیے فیصلہ کر دیتا ہے، تب جا کر کے ان لوگوں کا فیصلہ نفقہ کسی شخص پر واجب ہوتا ہے، ورنہ نہیں۔ اور وہ شخص ہے چونکہ غائب، اور غائب شخص کے خلاف قاضی کو فیصلہ کر نہیں سکتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول نے یمن بھیجا تو آپ نے فرمایا کہ مدعی اور مدعا علیہ دونوں سامنے ہوں، دونوں کی بات سن لو تب کوئی فیصلہ کرنا۔ اسی طریقے سے اور کئی واقعات ہیں، کئی صحابی ہیں جن کو اللہ کے رسول نے کہا کہ مدعی اور مدعا علیہ کی بات سنے بغیر فیصلہ نہ کرو۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک کی بات سنی اور دوسری کی بات سننے سے پہلے ہی فیصلہ کر دیا، قرآن نے اس پر نکیر فرمائی ہے۔ تو چونکہ یہ شخص ہے غائب اور غائب شخص کے خلاف قاضی کو فیصلہ کرنے کا حق حاصل نہیں ہے، اس لیے ان تینوں کے علاوہ کسی اور کے لیے اگر نفقہ مقرر کرنا چاہے تو قاضی مقرر نہیں کر سکتا ہے۔ اور جب کوئی شخص غائب ہو اور اس کا مال دوسرے شخص کے قبضے میں ہو جو اس کا اور زوجیت کا اعتراف کرتا ہے، تو قاضی اس مال میں غائب شخص کی بیوی، اس کے چھوٹے بچوں اور اس کے والدین کا نفقہ مقرر کر دے گا۔ وَيَأْخُذُ مِنْهَا كَفِيلًا، اور اس سے کفیل لے گا، بیہا اس پر نفقہ پر۔ وَلَا يُقْضَى بِنَفَقَةٍ فِي مَالِ الْغَائِبِ، اور غائب شخص کے مال میں نفقہ کا فیصلہ نہیں کیا جائے گا مگر انہی لوگوں کے لیے۔ وَإِذَا قَضَى الْقَاضِي لَهَا بِنَفَقَةِ الْإِعْسَارِ ثُمَّ أَيْسَرَ فَخَاصَمَتْهُ تَمَّمَ لَهَا نَفْقَةَ الْمُوسِرِ، اور جب قاضی نے اس کے لیے تنگ دستی کا نفقہ مقرر کیا، تنگ دستی کے نفقہ کا فیصلہ کیا، ثم ایسر، پھر وہ مالدار ہو گیا، فخاصمتہ، پھر اس نے دعویٰ کیا،
تمم لها نفقۃ الموسر، تو مالدار کا نفقہ اس کے لیے پورا کر دے گا۔ شوہر تنگ دست ہو تو ظاہر ہے کہ تنگ دستی کا نفقہ ہی اس پر واجب ہوتا ہے۔ قاضی نے شوہر کے لیے تنگ دستی کے نفقے کا فیصلہ کر دیا، مقدمہ دائر ہوا، بیوی نے مقدمہ دائر کیا، مقدمہ دائر کرنے کے بعد قاضی نے طے کر دیا کہ ایک تنگ دست کا نفقہ مثلا یومیہ 500 روپے، فرض کر لو کہ ایک تنگ دست کا نفقہ یومیہ 500 روپے ہے، لہٰذا یومیہ یا ماہانہ 500 روپے، ماہانہ تم کو یہ 500 روپے ادا کرے گا۔ ایسی ادائیگی ہو رہی تھی، کچھ دنوں بعد اللہ نے خوشحالی دی اور شوہر مالدار ہو گیا، اس کے پاس مال آ گئے۔ بیوی نے جا کر قاضی صاحب سے کہا کہ قاضی صاحب میرے شوہر پہلے تنگ دست تھے تو آپ نے ماہانہ 500 روپے کا فیصلہ کیا تھا، اب میرے شوہر اللہ کے فضل سے مالدار ہو گئے، اس کے پاس اللہ نے خوشحالی دے دی ہے، لہٰذا میرے لیے ایک مالدار جیسا نفقہ مقرر کیا جائے۔ تو قاضی اب ایسی صورت میں ایک مالدار کا نفقہ مرد پہ واجب کرے گا اور مرد کو اس کی ادائیگی کا پابند بنائے گا۔ اور اگر قاضی نے اس کے لیے تنگ دستی کے نفقے کا فیصلہ کیا، پھر مالدار ہو گیا اور عورت نے دعویٰ کیا، مقدمہ دائر کیا، تو اس کے لیے مالدار کا نفقہ پورا کر دے گا۔ وَإِذَا مَضَتْ مُدَّةٌ لَمْ يُنْفِقِ الزَّوْجُ عَلَيْهَا وَطَالَبَتْهُ بِذَلِكَ فَلَا شَيْءَ لَهَا إِلَّا أَن يَكُونَ الْقَاضِي فَرَضَ لَهَا نَفَقَةً أَوْ صَالَحَتِ الزَّوْجَ عَلَى مِقْدَارِهَا فَيُقْضَى لَهَا بِنَفْقَةِ مَا مَضَى۔ اور جب ایک مدت گزر گئی، شوہر نے اس پر خرچ نہیں کیا اور عورت نے اس کا مطالبہ کیا، فلا شیء لہا، تو عورت کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا مگر یہ کہ قاضی نے اس کے لیے نفقہ مقرر کر دیا تھا، یا عورت نے شوہر سے اس کی مقدار پر، نفقے کی ایک مقدار پر مصالحت کر لی تھی، تو اس کے لیے گزشتہ ایام کے نفقے کا فیصلہ کیا جائے گا۔ بیوی جب گھر آتی ہے، دلہن بن کر گھر آتی ہے، شادی کرتا ہے مرد، تو شادی کے بعد بیوی کا نفقہ مرد پر واجب ہو جاتا ہے۔ 2 مہینہ گزر گئے، 4 مہینہ گزر گئے، شوہر نے کچھ خرچ نہیں دیا بیوی کو، 4 مہینہ، 5 مہینہ، 6 مہینہ، ایک مدت، کوئی بھی مدت گزر گئی، مدت گزرنے کے بعد اور اس مدت میں شوہر نے اس پر 1 روپیہ بھی خرچ کیا نہیں ہے، وہ قاضی کے ہاں جا کے مقدمہ دائر کرتی ہے کہ 6 مہینے شادی کو ہو گئے، میرے شوہر نے مجھے کچھ دیا اب تک نہیں، میرے میاں نے مجھ پہ اب تک کچھ بھی خرچ نہیں کیا، لہٰذا اس گزشتہ 6 مہینے کا نفقہ مجھے دلوایا جائے۔ تو کہتے ہیں کہ اس گزشتہ 6 مہینے کا کچھ بھی نفقہ نہیں ملے گا اس کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ نفقہ در حقیقت مرد کی طرف سے عورت پر احسان ہوتا ہے، نفقہ مرد کی طرف سے عورت پر ایک احسان ہوتا ہے، اور احسان میں زبردستی نہیں ہے، واجب نہیں ہوتا ہے، اس لیے جو ایام گزر گئے سو گزر گئے، اس کا نفقہ اس پر واجب نہیں ہوگا۔ البتہ بیوی تھی بہت چالاک، شادی کے فوراً بعد قاضی کے ہاں گئی اور قاضی سے کہہ دی کہ قاضی صاحب میرے اور شوہر کے احوال کو دیکھ کر میرے لیے نفقہ کا فیصلہ کر دیجیے۔ قاضی نے کوئی نفقہ کی خاص مقدار کا فیصلہ کر دیا، شوہر سے کہا کہ تمہیں ماہانہ 2000 روپے دینے ہوں گے، فیصلہ کر دیا۔ 4 مہینے گزر گئے اور شوہر نے نفقہ کی ادائیگی نہیں کی۔ اب یہ اگر اس کا مطالبہ کرے، قاضی کے ہاں جائے، تو قاضی اس 4 مہینے کے نفقے کا 8000 کا فیصلہ کرے گا اور دلوائے گا۔ اسی طریقے سے عورت نے شادی کے فوراً بعد جب آئی تھی گھر تو شوہر سے مصالحت کر لی کہ آپ ماہانہ مجھے 2000 روپے دیا کیجیے گا، میں اس میں اپنا خرچہ پوری کر لوں گی، طے کر لیا، صلح کر لیا آپس میں۔ تو صلح کر لینے کے بعد پھر اگر 4 مہینے گزر گئے، شوہر نے نفقہ ادا کیا نہیں، تو اب 4 مہینے کے بعد اگر عورت مطالبہ کر رہی ہے تو پھر ان 4 مہینوں کا نفقہ دلوایا جائے گا۔ تو قاضی نے مقرر کر دیا تھا یا بیوی نے شوہر سے صلح کر لی تھی، تو ان دونوں صورتوں میں گزشتہ ایام کا نفقہ دلایا جائے گا، اور اگر نہ قاضی نے فیصلہ کیا اور نہ شوہر سے بیوی کی صلح ہوئی، مصالحت ہوئی، ان دونوں صورتوں میں نفقہ دلوایا جائے گا۔ باقی ان دونوں صورتوں کے علاوہ جو ایک صورت رہ جاتی ہے کہ نہ قاضی نے فیصلہ کیا نہ شوہر سے مصالحت ہوئی، تو اس صورت میں گزشتہ ایام کا نفقہ واجب نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ شوہر کی طرف سے بیوی پر ایک تبرع اور احسان ہے، اور تبرع کسی پر واجب، گزشتہ ایام کا احسان کسی پر واجب نہیں ہوتا ہے، لہٰذا وہ دین کی طرح شوہر پر واجب نہیں ہوگا۔ لیکن جب قاضی مقرر کر دے یا شوہر سے صلح کر لے، تو قاضی کے مقرر کرنے سے یا شوہر کے ساتھ صلح کرنے کی وجہ سے وہی تبرع اب مستحکم ہو جائے گا، پختہ ہو جائے گا، اور اب وہ ایک قرض کی شکل اختیار کر لے گا، اور گزشتہ ایام
اگر قرض ہو تو قرض کی تو ادائیگی لازم ہوتی ہے، اسی طریقے سے مصالحت کے بعد یا قاضی کے مقرر کرنے کے بعد اب وہ نفقہ اس پر واجب ہو جائے گا۔ گزشتہ ایام کا نفقہ اگر ادا نہیں کیا تو پھر اس کو دلوایا جائے گا۔ اور جب ایک مدت گزر گئی اور شوہر نے اس پر خرچ نہیں کیا اور عورت نے اس کا مطالبہ کیا تو عورت کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا، مگر یہ کہ قاضی نے اس کے لیے نفقہ مقرر کیا تھا یا شوہر سے مصالحت کر لی تھی نفقے کی ایک مقدار پر، تو اس کے لیے گزشتہ ایام کے نفقہ کا فیصلہ کیا جائے گا۔ فَإِن مَاتَ الزَّوْجُ بَعْدَ مَا قُضِيَ عَلَيْهِ بِالنَّفَقَةِ وَمَضَتْ شُهُورٌ سَقَطَتِ النَّفْقَةُ، پھر اگر شوہر مر جائے بعد اس کے کہ اس پر نفقہ کا فیصلہ کر دیا گیا، وَمَضَتْ شُهُورٌ اور چند مہینے گزر گئے، سقطت النفقہ تو نفقہ ساقط ہو جائے گا۔ بیوی نے قاضی کے ہاں مقدمہ دائر کیا اور کہا کہ میرے لیے نفقے کی ایک خاص مقدار جو مناسب ہو آپ طے کر دیجئے، جو میرا شوہر ہر مہینے مجھے ادا کرے گا۔ شوہر پر نفقہ کا فیصلہ کر دیا گیا، نفقہ کا فیصلہ ہو کر 3 مہینے گزر گئے، 6 مہینے گزر گئے، شوہر نے وہ نفقہ ادا کیا نہیں اور اسی حال میں شوہر کا انتقال ہو گیا، تو اب کہتے ہیں کہ وہ نفقہ ساقط ہو جائے گا، نفقہ ساقط ہو جائے گا۔ اور شوہر کے مرنے کے بعد شوہر کے مال سے بیوی کو جو وراثت ملتی ہے وہ وراثت اس کا اپنا حصہ تو ملے گا ہی، اس کے علاوہ شوہر کے مال سے نفقے کے طور پر اس کو کچھ پیسہ دلوایا نہیں جائے گا، اس لیے کہ بات ابھی آئی نفقہ جو شوہر پر واجب ہوتا ہے اس کے اندر صلہ اور تبرع کا معنی ہے، اور موت کے بعد اگر قبضہ کرنے سے پہلے موت ہو جائے تو اس صورت میں وہ تبرع اور احسان ختم ہو جاتا ہے۔ جیسے کسی نے کسی کے لیے ہدیہ کا وعدہ کیا، ہبہ کرنے کا وعدہ کیا، کہا کہ میں تمہیں یہ سامان ہدیہ کروں گا یا کر دیتا ہوں، کر رہا ہوں، اور جس کو ہدیہ کیا گیا اس نے سامان پر قبضہ کیا نہیں، تو جب تک قبضہ نہیں کرے جب تک ہبہ تام نہیں ہوگا، قبضہ کرنے سے پہلے واہب کا انتقال ہو جائے تو وہ ہدیہ ختم، وہ ہبہ ختم۔ ایسے ہی نفقہ شوہر پر واجب ہوا تھا قاضی کے فیصلے کی وجہ سے، مصالحت کی وجہ سے، لیکن بیوی نے اس پر قبضہ کیا نہیں، جب قبضہ نہیں کیا تو وہ ہبہ ناقص کی طرح ہے، اور جیسے واہب کے مرنے کے بعد ہبہ ناقص ختم، ایسی یہ نفقہ بھی ساقط ہو جائے گا۔ وَإِنْ أَسْفَلَهَا نَفَقَةَ سَنَةٍ ثُمَّ مَاتَ لَمْ يُسْتَرْجَعْ مِنْهَا بِشَيْءٍ وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ يُحْتَسَبُ لَهَا نَفَقَةُ مَا مَضَى وَمَا بَقِيَ لِلزَّوْجِ۔ اسفلها أي عجلها، اور اگر 1 سال کا نفقہ پیشگی ادا کر دیا، 1 سال کا نفقہ پیشگی ادا کر دیا، ثم مات پھر مر گیا، تو اس سے کوئی بھی چیز واپس نہیں لی جائے گی۔ وقال محمد رحمہ اللہ، اور حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا گزشتہ ایام کے نفقے کا اس کے لیے حساب لگایا جائے گا، وما بقی للزوج، اور باقی ماندہ شوہر کے لیے ہوگا۔ شوہر نے 1 سال کا نفقہ پیشگی ادا کر دیا، شوہر نے ماہانہ 5000 نفقے کا آپس میں مصالحت کر لیا کہ ماہانہ تم کو 5000 ہم نفقہ ادا کیا کریں گے جس میں تم اپنی ضروریات پوری کرو گے۔ سال بھر کا نفقہ اسے 60000 دے دیا، 60000 دے دیا۔ ابھی 7 مہینے گزرے تھے کہ شوہر کا انتقال ہو گیا، شوہر کا انتقال ہو گیا، تو کیا 5 مہینے کا نفقہ جو زائد چلا گیا تھا اس کے پاس، کیا شوہر کے ورثہ اس کو واپس لیں گے؟ امام ابو حنیفہ اور حضرت امام ابو یوسف شیخین کی رائے یہ ہے کہ یہ عورت سے کچھ بھی واپس نہیں لیا جائے گا، اس لیے کہ یہ ہبہ کی طرح ہے، اور جب ہبہ کرنے کے بعد ہبہ پر قبضہ کر لے تو سارا کا سارا موہوب لہو کا ہو جاتا ہے، اس سے کچھ واپس لیا نہیں جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جب عورت کو پیشگی ادا کر دیا تو گویا عورت اس پر قبضہ کر لی، ہبہ تام کی طرح ہو گیا، عورت اس کی مالک بن گئی، لہٰذا مرنے کے بعد جس طرح موہوب لہو سے کوئی سامان واپس نہیں لیا جاتا ہے، عورت سے بھی کچھ واپس نہیں لیا جائے گا۔ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نہیں، گزشتہ ایام کا حساب لگایا جائے گا۔ ماہانہ اگر 5000 نفقہ تھا اور وہ 5000 کے حساب سے 60000 دے چکا ہے 12 مہینے کا، اور 7 مہینے پر انتقال ہوا ہے تو 7 مہینے کا تو نفقہ واجب ہوگا، باقی جو پیسہ بچا تھا واپس لے لیا جائے گا، اور وہ باقی مندہ شوہر کا ہوگا، اور شوہر کا ہونے کا مطلب کہ وہ پیسہ مشترکہ مال میں سے ہوگا شوہر کے، اور پھر جہاں وراثت اس کی تقسیم ہوگی اس پیسے میں ملا کر کے اس کو تقسیم کیا جائے گا۔ یہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے، اور حضرت امام ابو یوسف اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان دونوں کی رائے ہے کہ واپس نہیں لیا جائے گا۔
اور اگر 1 سال کا نفقہ پیشگی ادا کر دیا، ثم ماتا پھر مر گیا، لم یسترجع منہا بشیء، تو اس سے کوئی چیز واپس نہیں لی جائے گی۔ اور حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا گزشتہ ایام کے نفقے کا حساب لگایا جائے گا اس کے لیے، اور باقی ماندہ شوہر کا ہوگا۔